میں نے یقین کریں بتایا کہ مرتضیٰ شاہ صاحب کو بتا دیں بٹ صاحب، تو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ ISI کا آدمی ہے، حضرت امام سے ان کا ساتھ دیں، چھوڑ دیں ان جزیدوں کو، کوئی فائدہ نہیں مرتضیٰ بھائی۔ بٹ صاحب نے کال کی تھی تو بٹ صاحب نے بولا تھا کہ سیلیبریٹ کرنا ہے شاہ جی۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا نہیں کہ بٹ صاحب میں نے تو ارینج نہیں کیا، تو کس نے ارینج کیا؟ وہ خاموش شاہ صاحب خاموش ٹھیک ہے۔ تو میں نے بولا جی بٹ صاحب اب وہ تو بچ گیا، قتل تو ہوا نہیں، تو کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ پارٹی میاں صاحب دے رہے ہیں بڑی جلدی۔ پیچھے سے زبیر گل نے دیا تھا نا سیلیبریٹ کھانا زورانہ، کس کو؟ سارے بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے۔ کدھر؟ ادھر ہوٹل میں، کس میں آپ کو پتہ ہے، آپ ادھر ہی تھے، سارے کھا رہے کون تھے۔ سے؟ میں تو نہیں۔ اچھا انہوں نے بلایا تھا بٹ صاحب نے کہ ادھر سیلیبریشن جو کہاں ہے پہ؟ سٹی میں ہی انہوں نے بلایا تھا، میں نہیں تھا گیا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا اس کی سیلیبریشن پارٹی بھی ہوئی؟ پارٹی ہوئی 2 ویک بعد، ہاں جی۔ بٹ صاحب نے مجھے فون کیا کہ سیلیبریشن پارٹی۔ آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ میں پھر اکیلا آدمی ہوں، ابھی کھڑا ہوں، ابھی لے جائیں، ابھی بتا دیا ہے تو 2 دن پہلے لیٹ ہو گیا، لیٹ ہو گیا جی۔ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے 19 قتل کے مقدمات میں شریک رہے، یہ صحیح ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں، اس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی میں رہنمائی کرتا، ان کے لیے میں کھڑا ہوتا، اور چودھری جو برادران ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ دو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نہیں، میں میاں صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، تو وہ میرے اوپر بے گناہ۔ نہیں، یہ 2004 کی بات ہے، 2004 کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی 2004 میں تو میاں صاحب باہر تھے۔ میاں صاحب جدھر بھی تھے پارٹی نہیں، تو وہ ہے نہیں، پارٹی تو سر، ہم تو سپورٹ کرتے ہیں، ایگزائل میں تھے نا، ہم تو سپورٹ کرتے ہیں نا پارٹی۔ 2004 میں تو میاں صاحب ایگزائل میں تھے، تو وہ جو مقدمات، کیا آپ کا نام ہے اس FIR میں یا ضمنیوں میں؟ میرا ضمنیوں میں ہے۔ کتنے قتل تھے وہ؟ پہلے میرا کسی FIR میں نام نہیں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ FIR ختم کرا کے چودھری برادران نے، تو وہ اس میں ضمنیوں میں میرا کتنے قتل تھے وہ؟ شاید آئی تھنک کہ 17 ہے یا 18 ہے۔ آپ اشتہاری ہیں اس میں؟ میں اشتہاری تو نہیں، ویسے میں عدالت نہیں گیا کیونکہ میں واپس اشتہاری ہوئے نا، مطلب آپ کب گئے تھے لاسٹ ٹائم پاکستان؟ 2004 میں۔ 2004 سے آپ یہاں پہ ہیں اور اشتہاری ہیں، مطلب اس کیس میں آپ پیش نہیں ہوئے؟ اشتہاری نہیں، میں تو پڑھا لکھا شریف آدمی ہوں۔ اشتہاری انہوں نے نہیں کوئی ہوتا کہ جو اشتہاری قرار دیا کہ عدالت نہیں آ رہا، کوئی انہوں نے مجھے کوئی چارج نہیں کیا۔ چارج ہونے کے بعد اگر آدمی بھاگتا ہے تو پھر آپ اشتہاری ہوتے ہیں، جو ادھر کا جو لا کہتا ہے، جب تک آپ کو شامل تفتیش پکڑ کر شامل نہیں کر لیتے، اس کے بعد اگر آپ بھاگتے ہیں پھر آپ کو اشتہاری۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری جو وجاہت صاحب ہیں انہوں نے آپ کو آفر کیا مبینہ طور پہ کہ آپ یہ کام کریں، یہ جو ایک کنسپریسی آ رہی ہے تو ہم آپ کو ان مقدمات میں سے نکال دیں گے۔ چودھریوں نے یہ ان پہ، میں تو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن ایک جو لوگ مختلف کہہ رہے ہیں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی چودھری وجاہت سے کبھی بات نہیں ہوئی، بلکہ نصر بٹ صاحب نے ہمیشہ بولا کہ میاں صاحب جائیں گے تو میں آپ کو اس جہاز میں لے کے جاؤں گا اور آپ کے کیس جاتے ہیں۔ جس دن ارشد شریف کا قتل ہوا، آپ کو کس دن پتہ چلا کہ ارشد شریف قتل ہو گیا؟ ساری دنیا کو ادھر آ گیا پتہ چلا۔ میں نے پھر بٹ صاحب مجھے، انہوں نے ایک اور دوست ہے، اس کی کال آئی، جا رہا تھا، تو وہ کہتا جی بٹ صاحب آ رہے ہیں، ملیں۔ پھر ادھر ملے جا کے، ادھر گرین فورٹ نہیں، وہ جو اپنا چائے والا، کیا ادھر کوستا پہ، ادھر ہی ملتے ہیں جب بھی بٹ صاحب۔ ارشد شریف کے قتل ہونے کے بعد جی کیا ڈسکشن ہوئی آپ کی وہاں؟ یہ انہوں نے بولا، میں نے کہا بٹ صاحب یہ کام نہیں، کہتے ہیں مریم نواز کا اور میاں صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا بڑا پریشر تھا، شاہ صاحب آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان، اچھا عمران خان تو بعد کیا نا، دونوں کو کرنا ہے نا، پہلے تو انہوں نے اس کا کر دیا نا۔ تو اس میں اچھا آپ نے تو اس وقت جب آپ کو یہ پتہ چلا ارشد شریف کا قتل ہو گیا، تو آپ کو اوبویسلی اگر آپ کو اس پلاٹ کا پتہ تھا، آپ کو ضمیر پہ کچھ ملامت ہوئی؟ مجھے، میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا، مجھے کیا ملامت ہوئی؟ بٹ صاحب نے کروایا ہے، انہوں نے کیا ہے، انفارمیشن تو انفارمیشن تھی۔ آپ نے کیا اس وقت نہیں بہتر تھا کہ آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اپروچ کر لیتے؟ میں نے یقین کریں ان کو بتایا کہ مرتضیٰ شاہ صاحب کو بتا دیں بٹ صاحب، تو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ ISI کا آدمی ہے۔ آپ بتائیں کہ میں ایسا ہی آدمی، آپ ISI۔ پھر انہوں نے ایک نکالا جس پہ جنرل اپنا غفور ہے، اس نے آپ کی پکچر لگائی، کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے بچ کے رہنا ہے۔ آصف غفور نے؟ آصف یہ بٹ صاحب نے، آصف غفور کا تو ایسا ہی سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے نہیں پتا، یہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس لیے آپ کو پوچھا کہ آپ ISI کے جب یہ آپ کی میٹنگز ہو گئی، میٹنگز ہو گئی میاں صاحب کی اور ناصر بٹ کی، سب سے پہلے آپ نے ان میٹنگز کے بارے میں کس کو بتایا؟ میں نے ملک لیاقت صاحب کو، طاہر چیمہ کو، افضل شاہ صاحب کو، 29 کو ہی بتایا میں ان کے گھر گیا ملک صاحب کے، وہ کہتے ہیں میں آفس ہوں، میں کہا مجھے بہت ضروری ملنا ہے، کیونکہ ان کا بھائی جو ہے نا نیازی، جو پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے،
تو عمران خان صاحب نے اس کو بنایا تھا، تو میرے تو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مہتاب عزیز صاحب عمران خان کے وکیل ہیں؟ مجھے انہوں نے کل بتایا کہ یہ الطاف حسین پہ بھی انہوں نے کیس کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، نہیں، نہ عمران میں خان کے آپ کو پتہ ہے کہ وکیل ہیں وہ؟ نے کل پتہ چلا۔ وہ ویسے عمران خان کے وکیل ہیں وہ؟ دیکھیں مجھے کل بتایا گیا کہ یہ ان کے عمران خان نے وکیل کیا تھا اور الطاف حسین پہ پرچہ کرایا تھا، میں تو جانتا بھی نہیں، دیکھا ہی اچھا، پہلے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا اس سے 1 یا 2 دن بعد جب یہاں ہائی کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کا مظاہرہ تھا تو مہتاب عزیز صاحب اس دن بھی ایک اپلیکیشن انہوں نے دکھائی تھی میڈیا کو کہ انہوں نے پولیس کو دی ہے وہ، جس میں انہوں نے نواز شریف اور مریم کا نام لیا تھا۔ آپ اب اسی اپلیکیشن کے انہوں نے ایک آپ فیس بن رہے ہیں؟ نہیں، میں نے مہتاب صاحب کی کوئی اپلیکیشن نہیں دیکھی، بلکہ طارق کی ویڈیو دیکھی تھی جو اس نے بولا کہ میں دے رہا ہوں اور فرید کھڑا تھا، وہ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا۔ اچھا شاہ جی، جس نے انہوں آپ کہا نے یہ ملک کیا ہو لیاقت رہا ہے؟ صاحب کو بتایا جی، تو انہوں نے آپ کے مطابق کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ رابطہ کیا، بات کی، ہاں جی۔ تو انہوں نے عمران خان کو نہیں بتایا کہ آپ کے اوپر یہ پلاننگ ہوئی ہے؟ اور ان یہ کے آدمی- ڈائریکٹ تعلقات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایم این اے کہ ایم پی ایس کے تو ہے نا؟ ایم پی ایم این ایس کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بتایا ہے، ایم پی ایم این ایس نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان کو بتایا، مگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اگر میری اچھا، انہوں نے بتا دیا تھا آپ کی یہ بات خان صاحب کو؟ جی ہاں جی ہاں، نہیں انہوں نے حملے سے پہلے بتا دیا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے جس ایم پی ایم این کو بتایا نا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے خان صاحب کو آگے بتا دیا کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ اپنی احتیاط کریں، اور آپ کی بات بھی بتائی ان کو؟ جو آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری بتائی کہ عمران نواز شریف صاحب آپ کو مروانا چاہتے ہیں؟ جی آپ کو یہ عمران خان صاحب کے علم میں تھا؟ عمران خان صاحب کے علم میں یا تھا یا نہیں، میری تو لیکن عمران ان کے خان ایم سے پی بات ایم این اے نے تو میں بتایا نے نا۔ ملک لیاقت صاحب کو بتایا۔ نہیں، آپ ملک کہہ رہے ہیں کہ لیاقت ایم پی صاحب ایم نے این اے بتا نے دیا بتایا کہ میں نے ایم این اے ایم پی ایس کو بتا جی، دیا، انہوں نے مجھے بتایا اور کہ انہوں میں نے نے عمران خان صاحب کو بتایا، اور عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ میری جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ مجھے نہیں مار سکتے، میں اپنی جو لانگ مارچ لے کے جاؤں گا۔ تو اچھا، عمران خان صاحب کو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے الرٹ کر دیا تھا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کیوں شور مچا رہے ہیں کہ سپٹمبر میں جو پلاننگ ہوئی لندن میں مجھے قتل کرنے کی، تو یہی تو پلاننگ ہے جو ملک صاحب نے بتائی ہے ان کو۔ اچھا، میں نے ملک صاحب کو بتائی، ملک صاحب نے ان تک پہنچائی، اور پی ایس نے ان کو بتائی۔ اچھا، اس لیے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے مارنے کی پلاننگ ڈرٹی ہیری کر رہا ہے، پھر آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے کہا کہ میجر فیصل نصیر کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے۔ جی بننا چاہیے۔ کس کے عمران خان کے اوپر اٹیک کیا یا ارشد شریف کے قتل کا؟ دونوں؟ میرے حساب سے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اگر کوئی لیڈر کہتا ہے کہ میرے لگی، ہم برٹش لا کے مطابق میں نے سوچا کہ اگر مجھے لگتی ہے گولی تو مجھے آپ مارتے ہیں، تو چاہے پرائم منسٹر، میں تو بولوں گی کہ مجھے مرتضی شاہ صاحب نے ماری۔ اگر عمران خان کہتا ہے تو جو پاکستان کا دستور آئین ہے آرٹیکل 25 آپ پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف ہے اس پہ بھی پرچہ ہو سکتا ہے، یہ اپنی بات کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ بتا چکے ہیں عمران خان صاحب کو، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر پہ لگنا چاہیے؟ کیونکہ آلریڈی تو سازش تو یہاں لندن میں ہو رہی ہے، فیصل نصیر مگر انوالومنٹ وہ کہہ رہے ہیں نا، انوالومنٹ ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ حقیقت کیا ہے۔ مگر میں تو اپنا بتا رہا ہوں جو میری میٹنگ ہوئی ہے، میرا جنرل فیصل سے کیا لینا؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپ نے کہا کہ میجر جنرل فیصل نصیر، آپ کی ایک ویڈیو ہے کہ جنرل اس پہ فیصل، پرچہ ہونا چاہیے، میں نے یہ بولا۔ ہاں اچھا، ایف آئی آر کاٹنی چاہیے، کیونکہ ایکس پرائم منسٹر کو اگر لگی ہے، بلاول بھٹو نے بھی بولا کہ پرزور مذمت سے بھی زیادہ اس نے مذمت کی، مگر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے، پاکستان کا دستور کہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور آپ اسد بھائی کا یا ادر بھائی کا یا میرا مرڈر کرا دیں گے۔ آپ کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ نے ڈائریکٹلی جنرل باجوہ پہ بھی الزام لگایا، جی اور آپ بالکل، نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، میں نے جنرل باجوہ کو بالکل للکارا، اس کی وجہ تھی کہ میاں صاحب نے، میرے لیڈر نے للکارا، جب انہوں نے للکارا تو میں نے للکارا۔ ناصر بٹ صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے بولا جی کہ آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنی۔ اچھا، یہ سارا آپ کو ناصر بٹ کنٹرول کر رہے تھے؟ نہیں، وہ آ کے کہتے تھے کہ وہ میاں صاحب، میں نے کہا میاں صاحب آپ کے لیڈر للکار رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں۔ کہتے ہیں نہیں، ابھی وہ لیڈر جو ہے نا ان کے ساتھ وہ فٹ ہو چکے اچھا ہیں۔ شاہ جی، صرف ایک بات یہ جانا، تو کتنی دیر یہ ملاقات تھی؟ 45 منٹ سے اور کیا کیا باتیں کی انہوں نے اس ملاقات میں؟ بس یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے اور میری بیٹی کو بے گناہ جیل میں ڈلوایا ہے۔ کس نے؟ عمران خان نے۔ تو میں اس کو اس طرح ہاتھ کرتے تھے، ایسے ہاتھ دکھا دیں، اس طرح کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ہاتھ دوبارہ دکھائیے، اس طرح۔ اچھا یہ اسے سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میاں صاحب کا تو ایک اور بھی فیس ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہاں جی، یہ یعنی عمران خان۔ تو اس ملاقات میں کبھی آپ کو ناصر بٹ نے یا میاں صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب آپ فکر مند نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ بے فکر ہو کے شوٹر فراہم کریں؟ مجھے بٹ صاحب نے کہا، انہوں نے بولا 2 جرنیل کی لڑائی میں میاں صاحب کو رستہ ملا ہے اور وہ انٹر ہو چکے ہیں، اور آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہمیں تو میاں صاحب چاہیے پرائم منسٹر، لیکن آپ نے پھر بھی جنرل باجوہ کے خلاف وہ پہلے کی ہے،
پہلے کی کتنا عرصہ پہلے؟ پرانی اس سے پہلے کی کتنا جب عرصہ؟ نہیں جب جب میاں صاحب ارشد شریف کے مرڈر کے بعد آپ نے جنرل باجوہ والی ویڈیو بنائی؟ نہیں وہ کیا بنائی تھی میں نے اس کو یہ نہیں بتائی، بھول گئے؟ میں نے یہ بنائی کہ اگر کسی کو گولی لگتی ہے پاکستان کے آئین اور دستور کے نہیں مطابق، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہیں بولنا، لیکن ابھی آپ کی چند دن پہلے کی ویڈیو ہے جس میں آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے الزام دیا، اور پھر آپ نے، میں آپ کو بتا دیں، آپ نے یہ کہا کہ ارشد شریف کچھ ویڈیوز لے کر کینیا چلے گئے تھے جو ویڈیوز وہ ریلیز کرنا چاہ رہے تھے. بالکل ہاں جی بالکل. تو آپ کی کون سی والی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے تو دونوں ٹھیک ہیں. اچھا جی اچھا شاہ جی، ایک جب ارشد شریف کا مرڈر ہو گیا تو آپ کو تو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو پھر آپ نے اس ویڈیو میں اصل کرداروں کا نام کیوں نہیں لیا جو آپ کے مطابق اصل کردار کیونکہ ہے؟ بٹ صاحب کی طرف سے خاموشی کا سائن تھا میرے لیے. ابھی کیا انہوں نے خاموشی کا سائن ختم کر دیا؟ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں. میں نے کہا سامنے تو ہے نا میرے ساتھ پریس کانفرنس کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا جانتا نہیں ہوں، انہوں نے آج بھی بات کی ہے. میں نے وائس پریزیڈنٹ بنایا تو وہ مجھے کیسے کہہ سکتے نہیں وہ نہیں، میں انہوں ان نے سے کہا پہلے نہیں پارٹی جانتا، میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں میں ان سے پہلے پارٹی میں ہوں آپ کی دعا سے. نہیں، جب پھر ارشد شریف کا مرڈر ہو گیا جی پھر بھی آپ نہیں بولے اس میٹنگ کے بارے میں، آپ نے کوئی بات نہیں کی. پھر جب عمران خان صاحب کا حملہ ہونا تھا اور آپ کو 29 اکتوبر کو بلایا، جی اس وقت بھی آپ نے میڈیا پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ جی ارشد شریف کا بھی مرڈر ہو گیا اور عمران خان صاحب کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے شوٹر فراہم کریں. پھر 3 نومبر کو عمران خان پر حملہ ہو گیا، پھر بھی آپ باہر نہیں آئے، خاموش رہے. پھر 20 دنوں میں آپ نے خاموشی توڑی. 20 دن خاموش رہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایسے تو نہیں لگتا کہ آپ میاں صاحب کے خوف کی وجہ سے خاموش رہے. دیکھیں ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ابھی بڑے بھی اچھے ہیں، پرائم تو منسٹر ہیں. خاموشی تو میں کوئی پرائم منسٹر تو نہیں ہوں، میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. میں تو ایک برطانیہ کا شہری ہوں، غریب آدمی ہوں، چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں. ابھی جو ضمیر جو ہے نا جاگ گیا. جاگ نہیں گیا، نیند نہیں آتی کہ یار سید ہیں، حضرت امام حسین نے حق کے لیے اپنی جان دے دی، تو آپ یہ 4 آدمیوں سے ڈر رہے ہیں. جان جاتی ہے جائے، آ جاؤ سامنے میدان میں کھڑے، آپ کھڑے ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہی قافلہ بھی بنا کے دوں. اچھا پی ٹی آئی کے کسی اہم بندے کا آپ بالکل آپ بھی ساتھ دیں، آپ بھی سید بادشاہ حضرت امام حسین کا ساتھ دیں، ان کے چلنے والوں کے نقشے قدم پر آئیں، چھوڑ دیں ان جزیدوں کو، کوئی فائدہ نہیں. مرتضیٰ بھائی پی ٹی آئی کے کسی رہنما کا آپ سے آج یا کل رابطہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کے جو ہے نا اپنا عمر جو گورنر ہے ان کی کال آئی تھی، کیا کہتے ہیں ملک لیاقت صاحب کو، تو انہوں نے بولا جی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پروٹیکشن، کسی قسم کی بھی ہیلپ پاکستان میں چاہیے ہو. میں نے ان کو بولا جی مہربانی، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقدمات بھی ختم کروا دیتے ہیں آپ کے؟ مقدمے کا نہیں کہا. اچھا کوئی ایسی ڈیل وغیرہ؟ جی نہیں، کوئی ڈیل نہیں کی جی. بالکل جو آپ کی ڈیلنگ تھی ملک لیاقت صاحب کے ساتھ، آپ نے پہلا بھی بتایا کہ میٹنگ جب ہوئی آپ کی ختم تو آپ نے سب سے پہلے ملک لیاقت صاحب کو بتایا. ملک لیاقت صاحب، تو ملک لیاقت طاہر صاحب کے چیمہ کو، افضل شاہ صاحب کو. تو ملک لیاقت صاحب کے رابطے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ملک ساتھ؟ صاحب دیکھیں ملینئر آدمی ہیں، ان کے پاس سارے عمر چیمہ بھی شاید آ کے وہ کہتے تھے، انہوں نے آج بتایا کہ میرے پاس وہ بھی رہ کے گیا ہے. اسی طرح ان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں. میرے تو نہیں ہیں، میرے تو ایک ہی لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، میں تو ادھر ہی جاتا تھا. ان کا تو کام لگوا رہے ہیں. نہیں کام نہیں، میں نے دیکھے آپ اظہر بھائی آپ کو خوش ہونا چاہیے، میں نے سچ کی آواز دیکھے نا، آپ سچ کی آواز لیڈر تو ہے، کوئی اس میں شک نہیں. میرے نہ کہنے سے وہی لیڈر نہیں رہیں گے. آپ سچ کی آواز. جی جی سچ کی آواز. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں لیڈر ہے. تو لیڈر تو وہ ہے نا جی، آپ کے ابھی بھی لیڈر ہیں. ابھی تو وہ مجھے مانیں گے تو اگر نہیں آپ کے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میرے لیڈر ہیں کیونکہ میں ان کا ممبر ہوں ابھی تک.